اور ابھی ہم نے دیکھا اسلام آباد میں ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جو ہماری عبادت گاہوں کو نہیں بخشتے. وہاں پر جمعے کی نماز ہو رہی تھی, امام بارگاہ تھی, لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے. اس طرح کے جو, اب کیا میں الفاظ استعمال کروں, اس طرح کے ظالم اور خطرناک دشمن کا ہمیں سامنا ہے جس نے ہمیں انٹرنلی بھی ڈیوائیڈ کیا. اور جب تک ہماری رہنماؤں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے نہ صرف یہ کہ 2018 سے لے کے 2022 وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن, میں یہ پولیٹیکل بات نہیں کرنے لگی, لیکن یہ ایک فیصلہ ہے جو اب ہمیں قوم کو کر لینا چاہیے. میں نے جس دن اسلام آباد پہ اٹیک ہوا میں نے یہ بات کی, میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ فوراً میں نے یہ لکھا کہ اب ہمیں کوئی سخت فیصلہ بطور قوم کرنا پڑے گا, اور وہ یہ ہے کہ بلیک کو بلیک کہنا پڑے گا, وائٹ کو وائٹ کہنا پڑے گا. ہمارے دماغ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا, ان کو اڑا کے رکھ دینا چاہیے. اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر پاکستان میں ایسے لوگ سیاسی جماعتوں کے لبادے میں, سیاسی لیڈرز کے لبادے میں اگر موجود رہیں گے تو یہ ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے. ہمارا ملک ایک بہت ایک کانفلکٹ اور ایک پورا اس میں رہے گا سارا وقت. جب یہ کہا جائے گا کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے نہ صرف دروازے کھولیں بلکہ ان کے دفتر کھولیں یہاں پر, ان کو کاروبار کرنے دیں یہاں پر, تاکہ وہ آئیں ہمارے ہی وسائل پہ قابض ہوں اور اس کے بعد ہمیں ہی نشانہ بنائیں, ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے اور ملک کو ڈیوائیڈ کر دیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. تو جب تک ہمارے دماغوں میں یہ ڈسکریمنیشن رہے گی, پنجاب میں بھی میرے لیے جب میں نے 2 سال پہلے ٹیک اوور کیا تو آسان نہیں تھا. پنجاب بھی ایک بیٹل گراؤنڈ بن چکا تھا جہاں پر دنگا, فساد, گھیراؤ, جلاؤ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملے ہوتے تھے, پولیس پہ حملے ہوتے تھے, رینجرز پہ حملے ہوتے تھے, ان کے سر توڑے جاتے تھے اور یہ سبق دیا جاتا تھا کہ ان کے سر کھول دو. میں جب جاتی تھی تیمارداری کے لیے دیکھنے کے لیے تو یقین مانے ایسی رینجرز کو, ہمارے جو فوجی حضرات ہیں ان کو, ہماری پولیس کے لوگوں کو ایسی ہیڈ انجریز ہوئی ہوتی تھی کہ مجھے کبھی دیکھنے میں سوچتی تھی کہ یہ کون سا جانور ہے جس نے یہ کام کیا. عوام کے ہاتھ میں اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ہاتھ سے, ان سے کتاب لے کے ان کے ہاتھ میں پیٹرول بامز پکڑا دیے گئے, ان کے ہاتھ میں دہشت گردی کا ہتھیار پکڑا دیا گیا, اور پھر ان کو مسلسل ایک نیریٹو کے ذریعے اپنی ریاست کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس لاکھ وجوہات ہوں, لاکھ, کوئی کہہ سکتا ہے ڈیولپمنٹ میں کمی ہے, کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا, لیکن جو شخص, جو خواتین میں سے کوئی یا مردوں میں سے کوئی جو اپنے ملک کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, جو اپنی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, وہ ہمارا دوست نہیں ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. بات اگر بات چیت کرنی ہے تو آرام سے بھی کی جا سکتی ہے, اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی, پولرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر بات چیت کرنی, ہم نے بھی بہت مشکل وقت گزارا ہے پولیٹیکلی, لیکن کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اپنے ملک پہ حملہ آور ہوں گے, اپنے شہداء کی جو یادگاریں ہیں انہی کو جلائیں گے, اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو اہلکار ہیں انہی کے سر پھاڑیں گے, انہی کے سر کھولیں گے, انہی پر ہتھیار اٹھائیں گے. کبھی نہیں سوچا تھا. تو یہ ہمیں بطور قوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے نہ صرف انتہا پسندی کو شکست دینی, بلکہ ہم نے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ہمارا حق ہمیں نہیں دیا جا رہا اس لیے ہم اپنی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں, اس سوچ کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے, اور اس سوچ کو ہم نے پاکستان کے دشمن کا نیریٹو سمجھنا. تو میں ایک بار پھر آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کے اسپیشلی یوتھ سے میں کہنا چاہتی ہوں, بلوچستان کی خواتین جو اتنی پڑھی لکھی ہیں, کہ میرے پاس بھی بلوچستان کی کچھ خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹس میں, بہت اچھی ینگ خواتین ہیں, پڑھی لکھی خواتین. تو میں ان کی یوتھ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی رسپانسبلٹی آپ کو اپنے ہاتھوں میں لینی چاہیے, اور آپ ہر اس چیز کو نہ کہہ دو جو آپ کے ملک کے خلاف ہو,
ہماری ایک نیشنلزم کے خلاف ہو, ہماری جو ایک پہچان ہے بطور پاکستان اس کے خلاف ہو. تو میرا ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی قربانیوں کی بہت قدر ہے. مجھے آپ جو اپنے ملک کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے جس بہادری سے, جس جذبے سے, اپنی ملک کی حفاظت کے لیے, بلوچستان کی حفاظت کے لیے, اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے, اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے آپ جس طرح دن رات ایک کر رہے ہیں, کوئی مشکلات نہیں دیکھ رہے, اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, تو مجھے پنجاب کے عوام کو, ہم سب کو, پورے پاکستان کو آپ پہ بہت فخر ہے. اور آئندہ بھی جس کسی قسم کی بھی ہیلپ کی, اسسٹنس کی, خدمت کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کو آپ کبھی, مریم نواز کو, پنجاب کو آپ کبھی پیچھے نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ بلوچستان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت رکھے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بیان المرصوص کی طرح, ایک مولٹن لیڈ وال کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یونائٹڈ رکھے. پاکستان زندہ باد. پاکستان کو کمزور کرنے والا بدترین دشمن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا ہمیں 5th جنریشن وار کا سامنا ہے. دشمن ہمارے ذہنوں پر حملہ آور ہے. ہم نے دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہے. ہم نے مضبوطی کے ساتھ 5th جنریشن وار فیئر کا مقابلہ کرنا ہے. وقت آ گیا ہے سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہا جائے. کہنا چاہتی ہوں بلوچستان کی خواتین جو اتنی پڑھی لکھی ہیں, کہ میرے پاس بھی بلوچستان کی کچھ خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹس میں, بہت اچھی ینگ خواتین ہیں, پڑھی لکھی خواتین. تو میں ان کی یوتھ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی رسپانسبلٹی آپ کو اپنے ہاتھوں میں لینی چاہیے, اور آپ ہر اس چیز کو نہ کہہ دو جو آپ کے ملک کے خلاف ہو, ہماری ایک نیشنلزم کے خلاف ہو, ہماری جو ایک پہچان ہے بطور پاکستان اس کے خلاف ہو. تو میرا ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی قربانیوں کی بہت قدر ہے. مجھے آپ جو اپنے ملک کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے جس بہادری سے, جس جذبے سے, اپنی ملک کی حفاظت کے لیے, بلوچستان کی حفاظت کے لیے, اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے, اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے آپ جس طرح دن رات ایک کر رہے ہیں, کوئی مشکلات نہیں دیکھ رہے, اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, تو مجھے پنجاب کے عوام کو, ہم سب کو, پورے پاکستان کو آپ پہ بہت فخر ہے. اور آئندہ بھی جس کسی قسم کی بھی ہیلپ کی, اسسٹنس کی, خدمت کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کو آپ کبھی, مریم نواز کو, پنجاب کو آپ کبھی پیچھے نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ بلوچستان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت رکھے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بیان المرصوص کی طرح, ایک مولٹن لیڈ وال کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یونائٹڈ رکھے. پاکستان زندہ باد. پاکستان کو کمزور کرنے والا بدترین دشمن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا ہمیں 5th جنریشن وار کا سامنا ہے. دشمن ہمارے ذہنوں پر حملہ آور ہے. ہم نے دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہے. ہم نے مضبوطی کے ساتھ 5th جنریشن وار فیئر کا مقابلہ کرنا ہے. وقت آ گیا ہے سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہا جائے.